مئی کا آج پہلا جمعہ ہے اور پہلے جمعے والے دن پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک خوشخبری کا دن ہے اور ایک فتح کا، ایک جیت کا دن ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں جو آج کے دن ہوا۔ سینیٹر اعجاز چودھری صاحب وفا کی مثال قائم کی ہے، بہادری کی مثال قائم کی ہے، ہمت کی مثال قائم کی ہے۔ سینیٹر اعجاز چودھری 2 سال جیل میں گزارے، سٹنٹ پڑے، بہت دفعہ ایسا دیکھنے کو ملا کہ ہاسپٹل شفٹ کیا گیا، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی۔ وہ بیمار تھے لیکن وہ ڈٹے رہے، وہ مضبوط رہے۔ دیکھیں بہت سے ایسے لوگ تھے جن کو ذرا سی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تو وہ پارٹی چھوڑ کر چلے گئے، جن کو کوئی فائل پکڑائی گئی وہ پارٹی چھوڑ کر چلے گئے، جن کے گھر میں ایک چھاپا پڑا وہ پارٹی چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن مجال ہے کہ سینیٹر اعجاز چودھری ہوں، میاں محمود رشید ہوں، اس کے علاوہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں، عمر سرفراز چیمہ ہوں، شاہ محمود قریشی ہوں، ان میں سے کسی نے بھی پارٹی چھوڑنے کی بات کی ہو۔ یہ آفرز ان کے سامنے بھی آئی ہوں گی، جہاں یہ آفر فواد چودھری کے سامنے آئی تھی، جہاں یہ آفر عامر کیانی کے سامنے آئی تھی، جہاں یہ آفر باقی عثمان بزدار کے سامنے آئی تھی، پرویز ہٹک کے سامنے آئی تھی، محمود خان کے سامنے آئی تھی۔ اس کے علاوہ پنجاب کے بیشتر سیاستدان ہیں، شفقت محمود ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سے سیاستدان ہیں جن کے سامنے یہ آفرز آئی تھی۔ اور کبھی بہت سے ایسے چہرے تھے جو کہتے تھے میرے ماتھے پہ گولی مارنا لیکن تحریک انصاف نہیں چھوڑوں گا، لیکن جب مشکل وقت آیا وہ ایسے پارٹی چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ آفرز ان کے سامنے بھی آئی ہوں گی، انہیں بھی کہا گیا ہوگا کہ آپ کو سالوں سال جیل میں رکھا جائے گا، چھوڑ دیں پارٹی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ وفا کی ہے اور وفا نبھائیں گے۔ اور سینیٹر اعجاز چودھری نے، میاں محمود رشید نے، اعجاز چودھری نے، عمر سرفراز چیمہ نے، ڈاکٹر یاسمین راشد نے، شاہ محمود قریشی نے عمران خان کے ساتھ وفا کر کے دکھائی ہے۔ دیکھیں 2 سال جیل میں رکھا گیا ہے، 2 سال انسان آسانی سے کہہ سکتا ہے، اور جیل کو اتنی جیل آسان نہیں ہوتی، جیل بہت مشکل ہوتی ہے۔ 2 سال جیل میں تکلیفیں، مصیبتیں برداشت کی۔ انسان جب اپنے کمرے میں سویا ہوتا ہے، اگر ہم بعض اوقات آج کی روٹین دیکھیں تو اگر کوئی 4 مچھر آ جائیں کمرے میں تو انسان سے سویا نہیں جاتا۔ اور جیل کا ماحول کیسا ہوتا ہے؟ جیل میں مچھر ہوتے ہیں، بدبو ہوتی ہیں، پانی ٹھنڈا گرم نہیں ملتا، جیل میں ٹھنڈ ہوتی ہے، گرمیوں میں گرمی ہوتی ہے، آگ کی طرح ابل رہا ہوتا ہے جیل کا کمرہ، لیکن ہار نہیں مانی۔ سینیٹر اعجاز چودھری صاحب نے وفا کر کے دکھائی۔ اور پھر آج ان کا جو کیس تھا سپریم کورٹ میں زیر سماعت تھا، آج ان کو ضمانت مل گئی ہے سپریم کورٹ سے اور رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اعجاز چودھری کیسے دلیر انسان ہے، جب رہا ہو کے باہر آئیں گے دوبارہ سے وہی نعرہ لگائیں گے، دوبارہ سے عمران خان زندہ باد کی بات کریں گے۔ دیکھیں اعجاز چودھری یہ تو جوڈیشل تھے، یہ جوڈیشری کی کسٹڈی میں تھے، لیکن ملٹری کسٹڈی میں جو لوگ تھے، میاں آباد فاروق مزاحمت کی مثال بن چکے ہیں، پنجابیوں کا فخر ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ پنجابیوں کا سر فخر سے بلند کیا ہے آباد فاروق کی اس مزاحمت نے، جس طرح ہتکڑیاں لگی تھیں لیکن عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگا۔ میری ملٹری کسٹڈی میں لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، اس پہ الگ سے ولاگ کیا جائے گا کیا باتیں انہوں نے کی، لیکن بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح جیلوں میں رکھ کے ٹارچر کر کے ظلم کر کے کسی کی بھی ہمدردی، کسی کی بھی وفا کو یہ چینج نہیں کر سکے۔ جنہوں نے وفا کرنی ہوتی ہے وہ ہر حال میں وفا نبھاتے ہیں۔ آج اعجاز چودھری کو سپریم کورٹ کی 3 جو ججز پہ مشتمل بینچ بنا تھا، انہوں نے رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے، مچلکے جمع ہوں گے اور سینیٹر اعجاز چودھری رہا ہو کے سامنے آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ بڑی خوشخبری ہے، اور اعجاز چودھری کے بعد ہم یہ امید کرتے ہیں، ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود رشید، اس کے علاوہ عمر سرفراز چیمہ یہ بھی رہا ہو کے باہر آئیں گے۔ ایک تو آپ کو یہ بتانا تھا اعجاز چودھری کے حوالے سے۔ دوسرا، عمران خان جیل میں بیٹھے ہیں، لیکن جیل میں بیٹھ کے وہ جو بات کرتے ہیں وہ اس ملک کی قوم کا بیانیہ بن جاتا ہے، آواز بن جاتی ہے۔ عمران خان نے بھارت کے حوالے سے بات کی، RSS کا جو نظریہ ہے، انتہا پسندی کا جو نظریہ ہے، اس کے حوالے سے بات کی اور اس چیز کو ٹویٹ کیا گیا، اور پھر وہ ٹویٹ ملینز میں جاتی ہے، وہ ٹویٹ پوری دنیا دیکھتی ہے، اور پھر اس کا اثر کیا ہوا ہے کہ بھارت میں، انڈیا میں عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ کو، عمران خان کے YouTube اکاؤنٹ کو بین کر دیا گیا ہے، بند کر دیا گیا ہے۔ آپ
جا کے کسی انڈین سے پوچھ لیں، اگر آپ کو کوئی انڈین جاننے والا ہے آپ پتہ کروا لیں، وہاں عمران خان کا اکاؤنٹ ایکس اکاؤنٹ بین ہوا ہے، یوٹیوب اکاؤنٹ بین ہوا ہے، لیکن مجال ہے نواز شریف کا، شہباز شریف کا، مریم نواز کا یا نون لیگ کا آفیشیل جو ہے یا ان کے کسی چمچے کا کوئی اکاؤنٹ بین کیا گیا ہو، نہیں ہوگا بھی کیسے؟ یہ بات ہی نہیں کرتے، یہ انڈیا کے حوالے سے ایک ٹویٹ نہیں کرتے۔ وہ عمران خان تھا جو یہ کہتا تھا ہم ریٹیلیٹ کرنے کا سوچیں گے نہیں بلکہ کریں گے۔ یہ اس پہ دیکھیں کتنی کشیدگی ہوئی، انہوں نے باقاعدہ طور پہ باضابطہ طور پہ دھمکیاں دیں، سنتاس معاہدہ ختم کر دیا گیا، لیکن موجودہ حکومت کوئی ٹویٹ سامنے نہیں آئی، کوئی بیان سامنے نہیں آیا، کوئی زبردست جواب نہیں دیا گیا، کوئی دھمکی نہیں دی گئی، کریں گے نہیں۔ بلکہ کیوں نہیں کریں گے؟ یہ ڈرتے ہیں، یہ خوف زدہ ہیں۔ عمران خان کا اکاؤنٹ بھارت میں بین کر دیا گیا ہے، لیکن نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، ان کے لیے شرم کا مقام ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ انڈیا کو جواب نہیں دے رہے اور پھر یہ حکومت میں بیٹھے ہیں، ان کا اکاؤنٹ بین نہیں کیا گیا۔ بین جس طرح میں نے پہلے کہا نہیں کیا جا سکتا ہی نہیں۔ دیکھیں ٹارگٹ اس کو کیا جاتا ہے جو بات کرتا ہو۔ عمران خان کی ایک بات ہوتی ہے، ایک ٹویٹ ہوتی ہے، پوری دنیا اس پہ بحث کرتی ہے، انٹرنیشنل میڈیا پہ وہ چیزیں چھپتی ہیں۔ عمران خان کا ایک بیان ہوتا ہے، وہ اس قوم کا نظریہ بن جاتا ہے، وہ اس قوم کی زبان بن جاتا ہے۔ عمران خان ایک چیز کہتے ہیں، ایبسلیوٹلی ناٹ کہتے ہیں۔ آج بھی آپ جا کے دیکھیں ٹرکوں کے پیچھے، گاڑیوں کے پیچھے، کاروں کے پیچھے، موٹر سائیکلوں کے پیچھے ایبسلیوٹلی ناٹ لکھا ہوتا ہے، ہم کوئی غلام ہیں یہ لکھا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں لکھی ہوتی ہیں جو عمران خان نے کہی ہیں، لیکن ان کی کوئی بات آپ نے کہیں نہ لکھی دیکھی ہوگی نہ پڑھی ہوگی، کیونکہ یہ خود غلام ہیں جو عام بیچتے ہوں، جو ساڑیاں منگواتے ہوں۔ انہوں نے انڈیا کو کیا جواب دینا ہے؟ جن کے کاروبار وہاں پر ہوں انہوں نے کیا جواب دینا ہے؟ یہ طاقت عمران خان رکھتے ہیں۔ دیکھیں ایک تو میں نے آپ کو یہ بتایا۔ اب تیسرا، کل ثاقب بشیر صاحب نے کہا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ 2025 میں القادی ٹرسٹ کیس جو ہے وہ کاز لسٹ میں ہی نہیں آئے گا، اور یہ جو باہر بیٹھے حکمران ہیں یا عیاشیاں کر رہے ہیں، یہ ایک دوسرے، وہ اس کی ٹانگ کھینچتا ہے، وہ اس کی ٹانگ کھینچتا ہے، وہ اس کو پکڑتا ہے، وہ اس پہ بات کرتا ہے، اور عمران خان کا کیس جو ہے وہ 2025 میں نہیں لگے گا۔ یعنی ابھی مئی کا مہینہ ہے، جون، جولائی، اگست، سپتمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، اتنے ماہ، اور کیا یہ خاموش رہیں گے؟ اور آگے چھٹیاں ہو رہی ہیں، آگے کئی ماہ کی چھٹیاں ہو رہی ہیں۔ کیا تحریک انصاف اسی طرح خاموش رہے گی؟ کیا تحریک انصاف کے لوگ اسی طرح اپنے عہدے انجوائے کریں گے، ایک دوسرے پہ تنقید کریں گے؟ یا عمران خان کی رہائی کے لیے بھی کوئی اقدامات کیے جائیں گے، یا عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی احتجاج کیا جائے گا، کوئی پروٹیسٹ کیا جائے گا؟ 9 مئی آ رہا ہے، 9 مئی دوسرا عرس ہے، 9 مئی پہ ہر کارکن بات کر رہا ہے۔ 9 مئی کی آڑ میں جو کچھ ہوا، جو کچھ تحریک انصاف کے ورکرز کے ساتھ ہوا، جو کچھ تحریک انصاف کی خواتین کے ساتھ ہوا، چار دیواری کا تقدس پامال ہوا، چار دیواری کا تقدس پامال کر کے خواتین کے سروں سے دوپٹے کھینچے گئے، خواتین کی عزت تار کی گئی، لوگوں کو پکڑا گیا، گھسیٹا گیا، تشدد کا سامنا لوگوں نے کیا۔ لیکن 9 مئی کے حوالے سے تحریک انصاف، دیکھیں جو 9 مئی کی آڑ میں کس کے ساتھ ظلم ہوا؟ تحریک لبیک کے ساتھ تو نہیں ہوا، نون لیگ کے ساتھ نہیں ہوا، پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہوا، یا کسی دوسری جماعت کے ساتھ نہیں ہوا، تحریک انصاف کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ عمران خان کا گریبان پکڑا گیا تھا 9 مئی کو۔ کیا تحریک انصاف نے بتایا ہے کہ 9 مئی کو کیا کرنا ہے؟ 9 مئی کو کس طرح احتجاج کرنا ہے؟ 9 مئی کو کس طرح اکٹھے ہونا ہے؟ 9 مئی کو یہ کوئی جلسہ ہونا ہے؟ کوئی آج تک، دیکھیں آج تک کوئی ایسا پلان سامنے نہیں آیا۔ پلان کب سامنے آئے گا؟ کوئی بھی پلان سامنے آتا ہے اس پہ باقاعدہ طور پہ ایک موبلائزیشن ہوتی ہے، ایک کمپین ہوتی ہے، اس کے بعد وہ چیز کامیاب ہوتی ہے۔ لیکن تحریک انصاف کی طرف سے ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی، جس پہ افسوس کیا جا سکتا ہے۔ آج ایک تو یہ بتایا، دوسرا عمران خان کے حوالے سے بتایا، تیسرا اعجاز چودھری کے حوالے سے بتایا کہ اعجاز چودھری کی آج سپریم کورٹ سے ضمانت منظور ہو گئی ہے، رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ ان کی رہائی کب ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔